کون سی ایسی مصیبت یا ایمرجنسی آن پڑی جس کے لیے راتوں رات خفیہ اندازوں میں اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت آن پڑی، اور وہ ایسی ترامیم جن کو پبلک کرنا بھی حکمران اور اس کے طبقوں کے لیے جو ہے باعث سے شرم ہو رہا ہے، جس کو وہ خود پبلک نہیں کرنا چاہتے، جس کو پبلک کرنے سے جو ہے وہ خود شرما رہے ہیں۔ وہ آئین کوئی خفیہ ڈاکومنٹس نہیں ہوتی۔ ملک کے ہر شہری، ہر باشندے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے اس کا کسی طبقے سے تعلق ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جس ملک کے آئین میں ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں اس کو علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹیوں کو اس کے بارے میں علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹی کے ان ورکروں کو اس کا علم ہو۔ لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ آئینی ترامیم کو ایک سیکریٹ ڈاکیومنٹس سمجھ کر انہوں نے اس کو خفیہ رکھا، اور وہ مختلف اقسام میں جو ہے تقسیم ہو رہا ہے۔ کبھی کسی ایک کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے، کبھی دوسرے کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ترامیم کا خالق کون ہے؟ ان ترامیم کا خالق کیا حکومت ہے؟ حکومتی اتحادی ہے، اپوزیشن ہے، یا وہ قوتیں ہیں جن سے ہمیشہ اس آئین کو خطرہ رہا ہے؟ وہ قوتیں جنہوں نے ہر وقت اس آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے۔ جس انداز میں وہ ترامیم لانا چاہتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے ممبران کو ہراساں کرنا، ان کو اغوا کرنا، ان کو بزور طاقت اپنی مرضی کے مطابق اس آئین میں ترامیم میں ان کا ووٹ کاسٹ کرنا، تو کیا پھر ہم اس کو جمہوریت کہیں گے؟ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کی جمہوریت کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی۔ جو یہاں پر ڈکٹیٹر گزرے ہیں، چاہے جنرل ایوب سے لے کر جنرل ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق سے لے کر جنرل مشرف تک، انہوں نے بھی ریفرینڈم کرایا ہے، چاہے وہ غلط تھا، چاہے اس میں داندلی کی گئی، لیکن ہاں نہ کا تو انہوں نے اپنے عوام سے سوال تو کیا تھا۔ کسی کو جبری گمشدہ کر کے، کسی کے بیٹے کو اغوا کر کر، کسی کے شوہر کو اغوا کر کر، کسی کی بیوی کو اغوا کر کر، کیا اس آئین میں ان ماؤں بہنوں کی وہ چیخ و پکار نہیں ہوگی جو اس آئین کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، جو اس آئین کی ترامیم میں سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو، ان ممبران کی، ان پارلیمنٹیرین کی جو ان کے کبھی اتحادی بھی تھے، جو آج بھی ان کے اتحادی ہیں، اگر اتحادی نہیں ہیں ان کے کولیگز تو ہیں، ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کر یا ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر آپ آئینی ترامیم کر رہے ہیں؟ تو پھر اس 1973 کے آئین میں ایک اور بھی شق ڈال دیں، جس طرح کہ 18ویں ترمیم کا نام دیا جا رہا ہے، اس میں ایک شق ڈال دیں یرغمالی ترمیم، بچوں، خواتین کی چیخ و پکار سے حاصل کرنے والی ترامیم، ماؤں بہنوں کی بددعاؤں والی ترامیم۔ ہم کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کا نہ پہلے حصہ بنے نہ اب بنیں گے جو بزور طاقت۔ میں باہر تھا ملک سے، جب مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ ان آئینی ترامیم میں ہمارا ساتھ دیں، میں نے تو واضح کہہ دیا میں تو
بے روزگار ہوں بھائی، میں نے میرا جو روزگار تھا وہ آپ لوگوں کے حوالے کر دیا، میں استعفیٰ دے چکا ہوں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئین میں ترامیم، ہمیں تو پتہ تو ہونا چاہیے اس میں ترامیم آپ کون سی لانا چاہتے ہیں. جو ڈرافٹ نہ پرائم منسٹر مجھے بیچ سکا، نہ ہی ڈپٹی پرائم منسٹر بیچ سکا. اور انہی مذاکرات کے دوران ہمارے سینٹ کے جو 2 ممبران ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا. ان کے بچوں کو فون کر کے یا ان کو فون کر کے دھمکایا جا رہا تھا. ان کے جو کاروبار ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی. ان کا جو روزگار ہے ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی. تو میں نے ان سے واضح طور پر کہا کہ جنرل مشرف کے دور میں گن پوائنٹ میں ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کیے. اب بھی اگر مشرف ہے یا اس کا کوئی جانشین ہے کسی بھی شکل میں، ہم ان سے بھی کسی بھی گن پوائنٹ پر ہم مذاکرات نہ کیے ہیں نہ کریں گے. آج بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، آج بھی ہمارے دونوں سینیٹرز قاسم رونجو صاحب بمائے اس کے بیٹے، وہ پچھلے 4-5 دنوں سے غائب ہیں. میڈم نسیمہ احسان جس کا شوہر سید احسان شاہ جو اس سینٹ کا ممبر رہ چکا ہے، جو صوبائی وزیر رہ چکا ہے، اس کو پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر اور اس کی بیوی کو مجبور کیا جا رہا ہے تھا کہ آپ ووٹ دیں. اس کے بیٹے کو اٹھایا گیا. کل اس دن جب ان کو پرائم منسٹر کے زورانے میں لایا گیا، اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے کو پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر ان کو پارلیمنٹ ہاؤس بھیجا گیا کہ جائیں پرائم منسٹر. یہی ووٹ کی عزت ہے. اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہم کو سڑکوں پر نکالا. اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے ساتھ اتحاد بنائے. ان کی فریاد آپ نے خود اسمبلی میں سینٹ کے اجلاس میں سنی ہوگی کہ وہ خاتون اس اجلاس میں بات تک نہیں کر سک رہی تھی، جس کا شوہر اور جس کا بیٹا جو ہے ان کے قبضے میں ہے. ہم تو ان حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بلوچستان سے جو مسنگ پرسن ہیں ان کو بازیاب کیا جائے. لیکن یہاں پر جو ہمارے نمائندگان ہیں وہ غائب کیے جا رہے ہیں، وہ اغوا کیے جا رہے ہیں. تو آج حکومت کے اس اقدام سے پچھلے مہینے جو میں نے سپتمبر کی 3 تاریخ کو جو میں نے یہاں پر استعفیٰ دیا تھا، اس بات کو انہوں نے خود انڈورس کیا ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سینٹ کا ممبر ہو، چاہے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، چاہے قومی اسمبلی کا ممبر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور میرے خیال میں اب سب کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہی راستہ اختیار کریں جو میں نے 3 سپٹمبر 2024 کو اختیار کیا تھا. اب بھی میں نے مولانا صاحب سے بھی عرض کیا، بلاول صاحب بھی یہاں پر آئے تھے کہ ہم کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے کہ ہمیں کون سی آئینی ترامیم چاہیے. اس میں ہمیں اگر اس آئینی ترامیم میں اگر ہمیں جنت کا بھی راستہ دکھایا جائے تو ہم اس آئین کا حصہ نہیں، ترامیم کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک کہ ہمارے لوگ، ہمارے ممبران واپس نہیں آتے. پھر بیٹھ کے ہم بات کریں گے ان سے، پھر ہم یہ طے کریں گے کہ آیا اس آئینی ترامیم کا ہم حصہ بنتے ہیں نہیں بنتے. کیونکہ بلوچستان نیشنل پارٹی اس اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہے جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، جس میں پشتونخوا بھی ہے. ہم ان سے بھی مشورہ کریں گے کہ آیا اس آئینی ترامیم، پہلے تو ہم دیکھیں گے اس آئینی ترامیم ہے کیا ہمارے لیے. وہ اتنا بڑا 73 کا آئین ہمارے لیے کچھ نہ کر سکا. اس میں لائی گئی چاہے 26 ترامیم ہو، چاہے 100 کے قریب ترامیم ہو، وہ ہمارے لیے کون سا فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس کو پھر ہم دیکھ کے وہ فیصلہ کریں گے. لیکن اس وقت
کسی بھی مذاکرات کا ہم حصہ نہیں بنے.